ہم نے ترجمہ و تفسیر کا سبق پڑھا۔ آج انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 سے ہم اپنا سبق شروع کریں گے، جس کے اندر آغاز کیا گیا ہے سکارا سے۔ نشہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ جب کوئی نشہ کی حالت میں ہو تو وہ نماز کے قریب نہ جائے۔ ایک تو یہ بتا دیا گیا، دوسری وہ پھر تعریف کر دی گئی کہ کتنی حالتوں میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ جنبی نے بھی نماز کے قریب نہیں جانا، نشئی نے بھی نماز کے قریب نہیں جانا، مریض سفر کے اندر ہے اور اس پہ غسل واجب ہو گیا، وہ کیا کرے گا؟ تو یہ رعایتیں حضور کی امت کے لیے اس آیہ کریمہ میں بتائی گئی ہیں۔ یہ آیت کریمہ نازل کب ہوئی؟ اس کے بارے میں متعدد روایات ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو روایتیں ہم تک اس آیت کے متعلق پہنچی ہیں ان میں سے اتھینٹک کون سی روایت ہے۔ روایت تو یہ بھی پہنچی کہ حضرت مولا علی شیر خدا نے شراب پی تھی، تو انہوں نے جناب وہ نماز پڑھائی تو انہوں نے کہہ دیا نحن نعبد ما تعبدون، کہ ہم بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں کافرو جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہ بھی روایت تو آئی ہے۔ تو یہ ایسی روایتیں جن سے مسلمانوں کے اندر تشکیک پیدا ہو، مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں، ایسی روایات بیان نہ کرنے کے اندر فائدہ ہے۔ بس ایک روایت جس کو امام ذہبی نے روایت کیا اور تمام محدثین نے اس کو لکھا کہ یہ اتھینٹک روایت ہے، صحیح الاحادیث ہے، یہ اس کی سند صحیح ترین ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک شخص نے شراب پی تھی، اس شخص کا نام نہیں لیا گیا۔ اب محدثین نے جب روایتیں لی ہیں تو پتہ نہیں ان کے دور کے اندر کیا قاعدہ اور کلیہ ہوگا، بہرحال وہ بھی انسان تھے۔ یہ نہیں کہ امام نسائی سے غلطی نہیں ہو سکتی، امام بخاری سے غلطی نہیں ہو سکتی، وہ کون سا معصوم تھے؟ ان سے بھی تساہل و تغافل جو ہیں وہ ہوئے بھی ہیں اور احتمال بھی باقی ہے۔ سب انسانوں سے معصوم تو صرف اللہ کے فرشتے اور اللہ کے انبیاء کرام معصوم ہیں۔ تو خیر، جو بہترین اس کے متعلق روایت ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ اس کو یاد رکھیے گا اپنے ذہن میں۔ امام ذہبی نے اس کو صحیح ترین لکھا ہے، صحیح الاسناد یہ حدیث ہے۔ امام حاکم نیشاپوری نے اس کو روایت کیا کہ ایک شخص کو امام بنا دیا گیا مدینہ پاک میں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ وہ جس شخص کو امام بنایا گیا اس نے شراب پی تھی، وہ نشے کی حالت میں تھا۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے سورہ کافرون شروع کی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہاں تک تو اس نے ٹھیک پڑھا، اور آگے اس نے پڑھ دیا وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، کہ ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ جملے جو غلط نکلے، اب کفار و مشرکین کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ لات، منات، عزا، حبل کی۔ وہ تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو جس شخص کو امام بنایا گیا یقیناً وہ تھے صحابی، لیکن اس بات کو مولڈ کر کے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات اطہر کو تان و تشنیع کا نشانہ بنانا یہ غلط بات ہے۔ وہ تھے صحابی لیکن مولا علی نہیں تھے، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان موجود ہے، فرمایا دو میرے یار ایسے ہیں جنہوں نے نہ اسلام قبول کرنے سے پہلے زنا کیا، نہ بت پرستی کی، نہ شراب پی، نہ اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی ان کاموں کے اندر وہ مشغول ہوئے۔ صحابہ نے عرض کی آقا وہ کون کون ہیں؟ فرمایا ایک ابو بکر صدیق ہے، دوسرا علی المرتضیٰ ہے۔ تو ان کے بارے میں تو حضور نے خود فرما دیا، اور یہ تو اتنے پاکیزہ تھے مولا علی،
اتنے پاکیزہ تھے. میں ابھی آگے چل کے اسی آیت کے ضمن میں بات کرتا ہوں. تو خیر مولا کائنات کی طرف یا دیگر کسی صحابی کی طرف ایسی روایت جو ذہن کو تشکیک میں مبتلا کرے اور جس سے صحابی رسول کی ویلیو ڈیگریڈ ہو، اس کو قبول ہی نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بیان کر بھی دے تو اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے. ایسے شخص کو روک دینا چاہیے کہ جس سے کسی صحابی رسول کی اہانت اور توہین ہو رہی ہو. تو خیر جب انہوں نے نماز پڑھا دی، اس کے اندر یہ کلمہ کفر ان کے منہ سے نکل گیا، وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، کہ ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو. بس یہ جملہ نکلنے کی دیر تھی کہ اللہ کریم جل جلالہ نے یہ آیت نازل فرما دی. جبریل امین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں آ گئے اور قرآن کی یہ آیت لے کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. فرمایا اے ایمان والو نماز کے قریب نہیں جانا نشے کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا. بعض مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے سکارا کی کہ سکارا کیا ہے. ان کا جب بندے کو شدید نیند کا غلبہ ہو، ایسی حالت میں بھی نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے. شدید نیند کا غلبہ، آپ نے سنا ہوگا، کئی احباب نے دیکھا ہوگا، کئی لوگ نیند کے اندر ان سے بات صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی، وہ کہنا کچھ چاہتے ہیں نکل کچھ جاتا ہے. اور کئی لوگوں کو نیند کے اندر چلنے کی عادت ہوتی ہے. تو نیند کا غلبہ جو ہے یہ بھی اتنا شدید ہے کہ یہ نشے کی حد تک جب پہنچ جائے. لیکن اس کی جو اتھینٹک تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ شراب کا نشہ یا دیگر نشہ آور چیز جو ذہن کو معاف کرے، جو ذہن کی سوچنے والی صلاحیت کو اور زبان کی بولنے والی صلاحیت کو جو متاثر کرے، ہر وہ نشہ آور چیز جس سے انسان کا ذہن متاثر ہو رہا ہے، زبان متاثر ہو رہی ہے، جسم متاثر ہو رہا ہے، تو اس سے منع بھی کیا گیا اور فرما دیا گیا کہ ایسی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. اچھا، یہاں پہ کچھ جاہل صوفیاء نے اپنی طرف سے اس کی من گھڑت ایک تفسیر بیان کی کہ دیکھو جی ہم تو اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ ہم تو عشق الہی کے نشے میں غرق ہوتے ہیں. سمجھ لگ رہی ہے نا؟ انہوں نے کہا جی ہم تو عشق الہی میں اتنے مگن ہوتے ہیں، عشق الہی کا نشہ اتنا ہوتا ہے کہ ہم اس نشے کے اندر ہوتے اس لیے نماز کے قریب ہی نہیں جاتے. مطلب انہوں نے یہ ایسی ایک تعویل کی جو من گھڑت بھی ہے اور ساتھ ساتھ غیر شرعی تعویل ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی یہ تشریح ہے. مجھے آپ بتائیے، امام الاولیاء، تمام اولیاء اللہ کے امام سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کو زیادہ عشق الہی کا نشہ تھا یا آج کل کے بھنگ پینے والوں کو عشق الہی کا زیادہ نشہ ہے؟ یقیناً جواب یہی ہوگا کہ مولا کائنات کو زیادہ نشہ تھا. یقیناً جواب یہی ہوگا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کو زیادہ عشق الہی کا نشہ تھا، سیدنا عمر کو، سیدنا عثمان کو، صحابہ کو تھا نا جو حضور کے سامنے بیٹھے رہتے تھے. نشہ تو جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ لیں، ان کی انگلیاں کٹ گئیں، کاٹی نہیں انہوں نے، انگلیاں ان کی کٹ گئیں، اس کو قرآن نے نشہ نہیں کہا. تو یہ درویش جو جعلی بنے پھرتے ہیں، جو جاہل صوفیاء ہیں، ان سے بچنے کا شریعت نے اسی لیے حکم دیا ہے. اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آپ ان کی کتاب کشف المحجوب پڑھیں گے تو اس کتاب کے تقریباً کوئی پہلے 100 صفحات جو ہیں وہ جاہل صوفیاء کے خلاف آپ نے لکھا ہوا ہے. یعنی 1000 سال پہلے بھی داتا صاحب کے دور میں جاہل صوفیاء موجود تھے، قرآن کی غلط تشریح کرنے والے موجود تھے، حدیث کی غلط تشریح کرنے والے موجود تھے. تو اس لیے ان ایسے لوگوں سے بچنا بہت ضروری ہے، جاہل صوفیوں سے، جو آپ کو یہ تفسیر بتائیں کہ قرآن کہتا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہوتے ہو، تو ہم تو عشق الہی کے نشے میں ہیں اس لیے ہم نماز کے قریب نہیں جاتے. تو انہیں آپ نے جواب یہ دینا ہے کہ جناب
اگر عشق الہی کا نشہ دیکھنا ہے تو پھر نیزے پہ تلاوت کرتا ہوا حسین کا سر دیکھ لو، وہ عشق الہی کا نشہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں عشق الہی کا نشہ، کہ سر نیزے پہ ہے پھر بھی تلاوت قرآن ہو رہی ہے، یہ ہے نشہ عشق الہی کا۔ اگر عشق الہی کا نشہ دیکھنا ہے تو کبھی بدر میں دیکھو، کبھی احد میں دیکھو، کبھی حنین میں دیکھو، کبھی خندق میں دیکھو، کبھی تبوک میں دیکھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ عشق الہی کے نشے والے لوگ ہیں کیسے۔ عشق الہی کا نشہ جو ہے وہ نماز سے دور نہیں کرتا۔ حضور سید المرسلین خاتم النبیین، میرے اور آپ کے محسن، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کبھی غمگین ہوتا ہوں میں صلاۃ الحاجت ادا کرتا ہوں۔ جن کو عشق الہی کا نشہ ہے اور تھا، وہ عشق الہی کے نشے میں نماز پڑھتے ہیں۔ پتہ چلا کہ عشق الہی کا جس کو نشہ چڑھ جائے وہ نماز سے دور نہیں ہوتا، اور جس کو شیطان کا نشہ چڑھ جائے وہ نماز کے قریب نہیں ہوتا۔ تو یہاں جس نشے سے منع کیا گیا وہ ظاہری طور پہ جو نشہ ہے اس کی بات ہے کہ ایک شخص نے جب نماز پڑھا دی اور اس کے اندر انہوں نے غلط آیت پڑھ دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے بعد اے محبوب اپنے امتیوں کو بتا دیں کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ یہ آیت اس وقت ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ حتی تعلموا ما تقولون، اب یہاں پہ جو بات ہے اس میں بھی آ کے جناب وہ جاہل صوفیہ جو ہیں وہ پھر بات کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نماز کے قریب نہیں جانا جب تم نشے میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں یہ سمجھ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ جب تمہیں یہ سمجھ ہو پھر نماز پڑھ لیں۔ یہاں پہ بھی وہ صوفیہ جاہل جو ہیں وہ کئی تو بھنگ کے نشے میں رہتے ہیں، بھنگ پیتے ہیں اپنے مریدوں کو پلاتے ہیں، کئی شراب پیتے ہیں اپنے مریدوں کو پلاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ایسا نشہ جو انسان کی عقل کو معوف کرے، انسان کی عقل کو زائل کرے، ایسا نشہ کر کے نماز کے قریب جانا حرام ہے۔ اگر نشہ تمہاری عقل کو کچھ نہیں کہتا پھر نشے میں بھی جا سکتے ہو۔ یا پھر وہ باطل تعویل انہوں نے کر دی۔ تو یہ سمجھنے والی چیزیں ہیں کہ ہم نے قرآن کو کسی بابے کی، کسی جعلی درویش کی، جعلی صوفی کی عقل کے مطابق نہیں سمجھنا، ہم نے قرآن کو سید الانبیاء والمرسلین کے فرمان کے مطابق سمجھنا ہے۔ جیسے حضور نے اپنے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ نے آگے تابعین کو سمجھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سمجھایا، انہوں نے ائمہ مجتہدین کو سمجھایا، جس طرح ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے اسی سلسلے سے ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ ایک تو یہ بتا دیا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، دوسرا فرمایا ولا جنبن، اور جب جنبی حالت میں ہوتے ہو تب بھی نماز کے قریب نہیں جانا۔ اپنی زوجہ سے مباشرت کی ہے، جنبی حالت ہو گئی، رات کو احتلام ہوا ہے، جسم پہ غسل واجب ہو گیا تو جنبی حالت ہو گئی، ایسی حالت میں بھی نماز کے قریب نہیں جانا۔ لیکن قربان جائیں، میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص علی کتاب کا نام ہے، لکھنے والے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی سنن نسائی صحاح ستہ کے اندر کتاب موجود ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ خصائص علی پہ آپ روایت لے کر آئے کہ مدینہ کے تاجدار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں، تم میں سے جب کوئی شخص جنبی حالت میں ہو تو وہ مسجد میں نہ آئے سوائے میرے اور علی کے، باقی سب کے لیے قانون ایک جیسا ہی ہے۔ جنبی حالت میں فرمایا میرے اور علی کے سوا کوئی مسجد میں داخل نہ ہو۔ یہ کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ گویا رسول خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ علی جنبی حالت میں بھی پاک ہوتا ہے، میں بھی جنبی حالت میں پاک ہوتا ہوں۔ اب پڑھ لیں اس کے ساتھ ملا کے اللہ کا قرآن، رب کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ ان سے نجاست دور رکھے گا۔ کچھ ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ یہ کیا، لیکن میں جب یہ آیت پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے کہ دور کر دی،
ترجمہ یہ کرنا چاہیے کہ اللہ نبی کی اہل بیت سے نجاست کو دور رکھے گا۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ نبی کی اہل بیت کو نجاست سے دور رکھے۔ نجاست کو دور کرنا، دور وہ چیز کی جاتی ہے جو پہلے قریب ہو، جو ساتھ اٹیچ ہو، اس کو دور کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی آپ کے ویسے قریب ہو رہا ہو نا، آپ کے یار دور ہو کے کھڑا ہو، پیچھے ہٹ، ٹھیک ہے، دور اس کو کیا جاتا ہے جو قریب ہو۔ تو میرا گمان یہ ہے، میرا خیال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ترجمہ یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کریم جل جلالہ کی منشا یہ ہے کہ رب نبی کی اہل بیت کو نجاست سے دور رکھے۔ تو یہ جنبی حالت میں کوئی شخص ہو، فرمایا وہ بھی نماز کے قریب نہ جائے، الا عابری سبیل، اور جب کوئی مسافر ہو اور اس پہ جنب کی حالت آ جائے وہ بھی نماز کے قریب نہ جائے۔ لیکن بتایا حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یعنی اگر تم حالت سفر میں ہو اور تم میں احتلام ہو گیا یا اپنی زوجہ سے مباشرت کر لی، پانی نہ ملا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ نماز کے قریب نہیں جانا۔ جنبی حالت میں، نشے میں ہو تب بھی جنبی نماز کے قریب نہیں جانا، منع کر دیا گیا۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کے لیے جائے، قضاء حاجت کے لیے، پخانہ کرنے کے لیے، او لامستم النساء، یا تم میں سے کوئی اپنی بیویوں سے مقاربت کرے، قریب ہو، فلم تجدوا ماء، اور وہ پانی نہ پائے۔ سنیے کتنی چیزیں ہیں، کوئی مریض ہو تو سفر میں ہو، پانی نہ ملے تو رفع حاجت کے لیے گیا، پانی نہیں ملا تو بیوی سے مقاربت کی اور پانی نہیں ملا تو کیا کرے؟ قرآن کہتا ہے فلم تجدوا ماء، پس جب وہ پانی نہ پائے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو وہ پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لے، پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لے۔ کیسے؟ فامسحوا بوجوہکم، پاک مٹی ہے، یہ دیوار ہے، اس کے اوپر یوں کر کے ہاتھ مارے، فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہرے پہ مل لیے۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ جو ہے نا دیکھ لیں۔ بعض دفعہ کتابوں کے اوپر مٹی پڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گھر کے اندر قرآن شریف پڑھا ہے یا کوئی اور کتابیں پڑھی ہیں، ان کے اوپر مٹی پڑی ہوتی ہے اور پانی نہیں ملا آپ کو، یا نماز جنازہ کی قضا کوئی نہیں، عید کی نماز کی قضا بھی کوئی نہیں۔ اگر آپ نے دیکھا کہ عید کی نماز صرف ایک یہی مسجد رہتی ہے، مثال کے طور پہ اگر میں نے یہ بھی عید کی نماز یہاں بھی میں نہ مل سکا، پھر مجھے کہیں پہ عید کی نماز اور نہیں ملے گی، باقی سب مسجدوں میں ہو گئی۔ لیکن جب مسجد میں پہنچا تو جماعت کھڑی تھی، اب ڈر یہ ہے کہ اگر میں وضو کرنا شروع ہو گیا تو یہ جماعت بھی جاتی رہے گی، اب ایسی صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ نماز جنازہ میں شریک ہوا، اب نماز جنازہ کی بھی قضا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، تو جس چیز کی قضا کوئی نہیں وہاں پہ بھی اجازت دے دی شریعت نے کہ وہاں پہ بھی تیمم کر لو، فٹافٹ تیمم کر کے جنازے کی نماز میں شامل ہو جاؤ، اگر وضو کے لیے ٹائم نہیں ہے تو یہ جنازہ میں آپ شریک ہوتے ہیں اکثر، تو کبھی وضو نہیں ہوتا یا بیماری کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جنازگاہ تک پہنچتے پہنچتے، تو وہاں پہ آپ احباب بغیر وضو کے جنازہ نہ پڑھیں، نماز ہے وہ، بغیر وضو کے نہ پڑھیں، پھر فوراً اگر دیکھتے ہیں کہ گزر جائے گی نماز جنازہ تو جلدی جلدی 2 ضربیں لگاؤ تیمم کر کے، تو وہ پڑھ لو۔ تو یہ طریقہ بتا دیا گیا کہ جب سفر کی حالت میں کوئی ہو، مریض کتنا شدید ہو، اتنا شدید مریض ہو کہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہو، اگر ڈاکٹر کہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کرنا ورنہ بیماری کا خدشہ ہے، فالج ہو جائے گا یا دیگر کوئی جان لیوا بیماری لگ سکتی ہے، پانی گرم کر کے پھر وضو کرنا ہے، اور پانی گرم ملا ہی نہیں، پانی ہے لیکن ٹھنڈا ہے، گرم پانی نہیں میسر آیا، تو ایسی صورت میں اس مریض کے لیے بھی اجازت ہے، وہ مریض جو ہے وہ بھی تیمم کر سکتا ہے۔ اور اگر سفر کے اندر کوئی بندہ ہے اس کے لیے بھی یہ اجازت ہے کہ پانی نہیں ملا تو وہ کر لے، لیکن جب پانی جیسے ہی ملے گا، تیمم کیا، یہاں پانی نہیں ملا،
1.5 میل دور گیا ہے تو وہاں پانی مل گیا تو وہاں اب تیمم ختم ہو جائے گا۔ جب پانی مل جائے تو تیمم ختم ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اچھا جی، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تو مٹی کے ساتھ اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ نہایت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے محبوب کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، اوتو جو دیے گئے، نصیباً حصہ، من الکتاب کتاب سے، یشترون الضلالۃ انہوں نے خریدا ضلالت کو، گمراہی کو، ویریدون ان تضلوا السبیل اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی غلط راستے پر چلیں، وہ آپ کو بھی گمراہی والے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے جو رسول اکرم کو گمراہی والے راستے پہ چلانا چاہتے تھے؟ وہ یہودی تھے۔ وہ کتابوں کے اندر کرتے تھے رد و بدل۔ ابھی مجھے یہ جمعہ کی یہاں مسجد میں آنے سے پہلے بھائی شاہد جو واچ کا کام کرتے ہیں اینکو کا، میں ان کے پاس یہ اینک لینے کے لیے گیا تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں ایک شیعہ ذاکر کو سن رہا تھا، وہ کہنے لگا کہ اگر قرآن پاک میں رد و بدل نہیں ہونا تھا تو اللہ نے پھر اس کی گارنٹیاں کیوں دی ہیں کہ کوئی کر نہیں سکتا؟ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے کرنا تھا۔ اگر ایک شیعہ ذاکر اتنی باریک بینی سے یہ نقطہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ نے جو کہا ہے نا کہ قرآن میں رد و بدل نہیں کر سکے گا کوئی، تو یہ اسی لیے کہا ہے کہ رد و بدل ہوگا۔ حالانکہ اللہ کریم نے کیوں کہا سن لیں، رب تعالیٰ نے یہودیوں کی اور نصرانیوں کی، عیسائیوں کی جو چالیں تھیں، عیسائیوں نے انجیل کو تبدیل کر دیا، یہودیوں نے تورات کو تبدیل کر دیا، زبور کو تبدیل کر دیا۔ جو ان کے اپنے مقصد والی باتیں تھیں ان کو انہوں نے برقرار رکھا، جو نبی علیہ السلام کی شان والی باتیں تھیں ان کو انہوں نے مٹا دیا۔ یہ اللہ کریم جل جلالہ فرما رہا ہے۔ رب کہتا ہے کہ اے محبوب آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو آسمانی کتاب سے حصہ دیا گیا اور وہ خود بھی گمراہی خریدتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی گمراہی والے راستے پر لگا دیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ آپ کے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ آپ کے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام سے پیار کیا جا رہا ہے، حضور کو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ منافقین حضور کی مجلس میں بیٹھ جاتے، نبی علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتے، پھر جب حضور سید عالم گھر تشریف لے جاتے تو وہ کہتے کہ دیکھا ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو نہیں تھا پتہ کیا ہم ان کے دشمن ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ نے ان کے منہ بند کیے۔ رب فرماتا ہے واللہ اعلم باعدائکم، اے محبوب تیرا رب جانتا ہے کہ تیرا کون کون دشمن ہے۔ اللہ آپ کے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وکفیٰ باللہ ولیہ، اور اللہ آپ کے لیے کفایت کرنے والا مددگار ہے۔ وکفیٰ باللہ نصیرا، اور اللہ ہی آپ کا کارساز ہے، اللہ سے بڑا مددگار آپ کے لیے اور کوئی نہیں۔ تو خدا تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یہ بتا دیا اللہ آپ کے دشمنوں کو جانتا ہے۔ اب دیکھیے، اب پوری آیت میں جب پڑھوں گا آپ کو پھر دوبارہ یہ سمجھ آئے گی۔ آیت نمبر 44 ہے یہ۔ اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے محبوب آپ نے دیکھا نہیں ان یہودیوں کو جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا، یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، وہ خود بھی گمراہ ہوئے، آپ کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا واللہ اعلم باعدائکم، اللہ آپ کے دشمنوں کو جانتا ہے۔ یعنی جو کتاب کو بدلیں، ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدیں، وہ اللہ کے نبی کے دشمن ہیں۔ تو رب فرماتا ہے محبوب میں جانتا ہوں، وکفیٰ باللہ ولیہ، اور اللہ آپ کا ولی ہے، کافی ہے اللہ آپ کا ولی، دوست، کارساز، مددگار۔ وکفیٰ باللہ نصیرا، اور اللہ آپ کو کفایت کرنے والا مددگار، یعنی اللہ کے بعد آپ کو کسی کی مدد کا، کسی کی دوستی کا انتظار نہیں ہونا چاہیے، اللہ کافی ہے۔ ابھی آپ نے یہ 2 ہفتے پہلے سنا ہوگا کہ ڈنمارک کے اندر جس ملعون نے قرآن پاک کی توہین کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو واصل جہنم کروا دیا۔
ٹھیک ہے، ہم جتنی مرضی تدبیریں کریں، اللہ نے یہی تو کہا ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافر مکر کرتے ہیں، اللہ تدبیریں کرتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر کافروں کے مکروں پر بھاری ہے۔ تو اللہ کریم یہ تدبیریں فرماتا ہے۔ اچھا، ان کا اب دیکھیے انہوں نے گمراہی کیسے خریدی۔ قرآن کہتا ہے مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اللہ کی کتاب کو، کلام کو تحریف کرتے تھے، حذف کرتے تھے، عن مواضعہ، اس کی جگہوں سے۔ جس جگہ پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہوتی تھی وہ ان کے اوپر یا تو ہاتھ رکھ لیتے یا کسی چیز کے ساتھ اس کو مٹا دیتے، یا وہاں سے جو ورق ہوتا اس کو وہ پھاڑ دیتے، کہتے یہاں ہے ہی کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، فرمایا یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کلام اللہ کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے تھے۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ہوا یہ کہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس یہودی آئے، نبی پاک نے فرمایا کہ یہ پڑھو نا ذرا تورات پڑھو ذرا، کیا اس کے اندر میری یہ صفات نہیں لکھی ہوئیں؟ اچھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تو وہ صفات کو چھپا دیتے تھے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور دوسرا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو مجلس میں آ کے بیٹھنے کا انداز ان کا کیسا تھا۔ آپ جو اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھے ہوئے ہیں یا پڑھتے ہیں بچے، وہ جانتے ہیں کہ جب اسٹوڈنٹ نے کسی ٹیچر کی بات کو اگنور کرنا ہوتا ہے نا، ٹیچر کو ڈیگریڈ کرنا ہوتا ہے، یا ٹیچر کو وہ کوئی وقت نہ دے رہا ہو، تو ٹیچر سمجھا رہا ہے تو وہ بچہ تنزن سر مار رہا ہوتا ہے، جی وہ تنزن جو ہے نا بچہ کلاس کے اندر، وہ سر تنزن، ٹھیک ہے، وہ تنزن اپنے ٹیچر کو کہہ رہا ہے ہاں جی سمجھ آ گئی۔ استاد پوچھتا بچوں سمجھ آئی؟ کچھ بچے تو ریئلی کہتے ہیں کہ جی سمجھ آئی، لیکن جو بچہ شرارتی ہوتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے نا، وہ تنزن سر بھی مار دے، جی استاد جی بڑی سمجھ آئی، ہاں جی آ گئی، وہ تنزن کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی یہودی نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ جاتے، منافقین وہ بیٹھ کے کرتے کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا، کہتے کہ ہاں جی ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا، اوپر سے کہتے ہم نے سن لیا، اندر سے کہتے اسی نہیں ماندے مندے، وَعَصَيْنَا، ہم نے نافرمانی کی، ایک دوجے نے کوڑیاں، ٹھیک ہے، وہ سنا ہے بس ماننا نہیں، یعنی ایک وہ بات زبان سے کرتے تھے، دوسری بات دل سے کرتے تھے۔ اللہ نے دونوں حالتیں ان کی ظاہر اور باطن دونوں بیان کی۔ یقولون سمعنا، وہ کہتے تھے ہم نے سنا، وعصینا، اور نافرمانی کی، اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے واسمع، سنیے، جیسے ہم نہیں کہتے کہ مطلب ٹیچر سے ہم نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو سر بات سنیں، کوئی مطلب کیا ہے، تو وہ رسول اللہ کو کہتے واسمع، اونچی آواز سے کہتے واسمع، اور دل کے اندر کہتے غیر مسمع، سنیے آپ نہ سنائے جائیں، یعنی بد دعا والا جملہ ساتھ وہ دل کے اندر کہتے، جیسے شیعہ تقیہ کرتے ہیں کہ اوپر سے کچھ اور دل کے اندر بات کچھ اور، ایسے ہی وہ کرتے تھے۔ واسمع، سنیے، غیر مسمعن، آپ نہ سنائے گئے ہوں، اور وہ کیا کہتے وراعنا، تنزن نبی کریم علیہ السلام کو راعنا کہتے، کیسے لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو مروڑ کے، راعینا، نبی علیہ السلام کو تنزن وہ کہتے، وطعنا فی الدین، اور دین کے اندر تان، یعنی ان کا رسول خدا کی مجلس میں بیٹھنا، ظاہراً کچھ اور کہنا، دل کی کیفیت میں کچھ اور رکھنا، اللہ نے سارا ہی بیان کر دیا۔ فرمایا وہ یوں بیٹھتے تھے کہ وہ اس زبان سے کہتے سمعنا، ہم نے سنا، اندر سے کہتے ہم نے نہیں مانا، اوپر سے سن لیا ہم نے نہیں مانا، زبان سے آپ کو کہتے کہ واسمع، سنیے ذرا، لیکن ساتھ آپ کو بد دعا والا جملہ کہتے کہ غیر مسمعن،
آپ نہ سنائے جائیں، اور دین کے اندر تانا زنی کرتے ہوئے زبان کو مروڑ کر وہ کہتے وراعنا، راعینا، نبی علیہ السلام کو وہ راعینا کہتے، جس کو منع کر دیا گیا۔ پہلے پارے میں ہے یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اچھا، راعینا کہنے والے کون تھے؟ دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ تھا صحابہ کا، دوسرا گروہ تھا منافقین کا۔ مشرکین نبی پاک علیہ السلام کو بھی راعینا کہتے تھے، صحابہ بھی کہتے تھے۔ صحابہ کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے۔ تو راعینا کو تھوڑا سا عین کے ساتھ یا ملا دیں، راعینا پڑھیں تو اس کا معنی بنتا ہے ہمارا چرواہا۔ مشرکین منافقین اس لفظ کو مروڑتے اور نبی علیہ السلام کو راعینا کہتے۔ اب میں آپ سب سے ایک بات میں نے پوچھنی ہے، صحابہ بھی راعینا کہتے تھے، مشرکین نے بھی کہنا شروع کر دیا، لیکن مشرکین نے اس لفظ کو بگاڑ کے کہنا شروع کر دیا۔ روکنا کس کو چاہیے تھا کہ کون نہ کہے؟ سب بولیں ذرا، کس کو؟ اللہ کو چاہیے تھا کہ رب مشرکوں کو کہتا کہ بھئی میرے نبی کا نام تم غلط نہ لو۔ اللہ نے مشرکوں کو نہیں روکا، مشرکوں کو رب نے نہیں روکا، حالانکہ وہ توہین کے لیے لیتے تھے، کہتے تھے، بے ادبی کے لیے کہتے تھے۔ اللہ نے روکا کن کو؟ اپنوں کو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو آج کے بعد تم نے راعنا کہنا ہی نہیں۔ تمہارے اس اچھے لفظ کی آڑ میں وہ میرے نبی کے لیے غلط معنی والا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو لہٰذا مسلمانوں پہ پابندی لگا دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو آج کے بعد تم نے اچھی نیت سے بھی یہ نہیں کہنا۔ صحابہ کی نیت اچھی تھی، وہ کہتے تھے ہماری رعایت کیجیے۔ پھر کہنا کیا ہے؟ فرمایا کہنا یہ ہے یا رسول اللہ انظر حالنا وقول انظرنا، یہ کہو کہ یا رسول اللہ ہم پہ نظر رحمت فرمائیں، راعنا نہیں کہنا، منع کر دیا گیا۔ تو اللہ کریم نے ان کی یہ صفت جو ہے یہودیوں کی یہاں پہ بیان کی۔ رب فرماتا ہے وراعنا لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین، وہ دین کے اندر تانا زنی کرتے ہوئے اپنی زبان کو مروڑتے اور آپ کو راعنا کہتے۔ ولو انہم، اگر وہ کہتے قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واسمع، یا رسول اللہ آپ ذرا ارشاد فرمائیے، ہماری بات سنیے، انظرنا، ہم پہ نظر رحمت فرمائیں، لکان خیر لہم، اللہ فرماتا ہے یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ وہ یہ کہتے تو ان کے لیے بہتر تھا، وَأَقْوَمْ، اور ان کے لیے درست ترین تھا۔ سمجھ لگی ہے یا نہیں؟ دو لفظ اللہ نے بولے، فرمایا راعنا وہ کہتے تھے، دین میں تانا زنی کرتے تھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر وہ یہ کہتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اگر وہ یہ کہتے نا، کیا سمعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، آقا آپ کی بات مان لی، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، یا رسول اللہ ہماری بات سنیے، نظر رحمت تو فرمائیے، نظر رحمت تو کیجیے، اگر وہ یہ کہتے، اللہ فرماتا ہے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے خیر ہوتا، بہتر ہوتا۔ اللہ نے صرف یہی کہا کہ بات کو ختم نہیں کیا کہ ان کے لیے بہتر ہوتا، آگے فرمایا وَأَقْوَمْ، وَأَقْوَمْ، فرمایا درست ترین ہوتا۔ خیر تو ہے ہی تھا، فرمایا لکان خیر لہم، ان کے لیے خیر ہوتا، وَأَقْوَمْ، اور درست ترین ہوتا، یعنی تاکید فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے وہی چیز پسند ہے جس میں ادب مصطفیٰ ملحوظ خاطر رہے۔ اللہ اتنا اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو رب پروٹوکول دے رہا ہے۔ اللہ ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھا رہا ہے، ان لوگوں کو بھی سکھائے جو اس دور کے اندر تھے، اور یہ قرآن چونکہ قیامت تک چلے گا، اللہ تعالیٰ نے سب کو یہ آداب سکھا دیے۔ اچھا، ان کی اس حرکت پہ اللہ نے کیا کہا؟ اب
اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ کہتے تو ان کے لیے بہتر تھا، لیکن چونکہ انہوں نے میرے محبوب کا نام بگاڑ کے لیا ہے، میرے محبوب کے لیے لیم بألسنتہم اپنی زبانوں کو مروڑا ہے، وطعنًا فی الدین دین کے اندر طعن کیا ہے، رب فرماتا ہے ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، اب اللہ فرماتا ہے لیکن ان پر لعنت ہے ان کے اس کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، پس وہ ایمان نہیں لائے مگر ان میں سے تھوڑے۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنو، اے اہل کتاب، آمنو ایمان لاؤ، کس چیز پر؟ بما نزلنا، جو ہم نے نازل کی، مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے کے لیے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ اے اہل کتاب ایمان لاؤ اس چیز پر جو تصدیق کرنے کے لیے ہم نے نازل کی، یعنی اے اہل کتاب، تورات والو، انجیل والو، زبور والو، آمنو بما نزلنا مصدقا لما معکم، قرآن پر ایمان لے کے آؤ۔ انہیں یہ کہا گیا اے اہل کتاب قرآن پر ایمان لے کے آؤ، مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، ہم نے یہ جو کتاب نازل کی ہے اس پر ایمان لے کر آؤ، یہ کتاب اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس پہلے موجود ہے۔ پہلے کون کون سی تھی؟ تورات، انجیل اور زبور، تین چیزیں۔ ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، اگر تم ایمان نہ لے کے آئے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے ہم تمہارے چہروں کے نقوش مٹا دیں گے۔ ان نطمس وجوہا، ہم تمہارے چہروں کے نقوش مٹا دیں گے، یعنی تمہاری شکلیں مسخ کر دیں گے۔ فنردها علی ادبارها، اور تمہارے چہرے تمہاری پیٹھ کی طرف پھیر دیں گے۔ فنردها علی ادبارها، تمہارے چہرے تمہاری دبر کی طرف، تمہاری پیٹھ کی طرف پھیر دیں گے تمہارے چہرے۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، اللہ فرماتا ہے اور ہم تم پہ وہ لعنت بھیجیں گے جو ہفتے کے دن والوں پہ لعنت کی تھی۔ ہفتے کے دن والے کون تھے؟ یہودی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، وہ باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا نا کہ یہ باز نہیں آتے، سرکش ہو گئے، تو رب نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ان کے چہرے بندروں کے بنا دیے، سب بندر بنا دیے، فرمایا بگڑے ہوئے بندر بن جاؤ، ان کو بگڑے بندر بنا دیا۔ تو رب فرماتا ہے جو میرے نبی کی توہین سے باز نہ آئیں، جو قرآن کی توہین سے باز نہ آئیں، انہیں بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، فرمایا اگر باز نہ آئے ان نطمس وجوہا، ہم تمہارے چہروں کے نقوش مٹا دیں گے، فنردها علی ادبارها، اور تمہارے چہروں کو تمہاری پیٹھ کی طرف پھیر دیں گے۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، اور اللہ تم پہ پھر ویسی لعنت کرے گا جیسی ہفتے کے دن شکار کرنے والوں پہ اللہ نے لعنت کی۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا امر ہو کر ہی رہتا ہے، اللہ نے پھر پوچھنا تھوڑی ہے کسی سے، رب تعالیٰ نے جو فیصلہ فرما دینا وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، رب صرف مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے گا اس کو معاف فرما دے گا۔ شرک اتنی بڑی غلاظت ہے کہ اللہ کو یہ ناقابل معافی جرم لگا، اس پہ اللہ کریم نے ایسی حد جاری فرمائی ہے، اس کی معافی نہیں رکھی۔ 100 قتل کرنے والے کی معافی، زنا کرنے والے کی معافی، شراب پینے والے کی معافی، مطلب وہ اگر سچے دل سے توبہ کر لے اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، رب فرماتا ہے پچھلے سارے گناہ اس کے معاف، لیکن جو شرک کرے گا وہ اس کی معافی کوئی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو مشرک ہوگا اللہ اسے معافی نہیں دے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ گار ہوں گے اللہ سب کو، جس کو چاہے گا اللہ اس کو بخش دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، پس تحقیق اس نے اللہ پہ بہت بڑا افتراء باندھا، کیونکہ اللہ نے اپنا شریک بنایا ہی کوئی نہیں، صفات میں، ذات میں، عبادت میں اللہ کا شریک ہے ہی کوئی نہیں، تو اس لیے
ہمیں شرک سے بھی ہر صورت بچنا ہے۔ اور اللہ کریم جل جلالہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو ایک دفعہ پھر مخاطب کرتا ہے، رب فرماتا ہے الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اے محبوب آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنی تعریفیں آپ ہی کر رہے ہیں۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، جو اپنی پاکی خود ہی بیان کر رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اس کو اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر لکھا۔ کیا محبوب آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنی پاکی خود ہی بیان کر رہے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ کا نام لیا گیا کہ یہ برہ ہے، برہ یعنی نیکوکار، پرہیزگار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی شخص نیکوکار نہیں ہوتا، اس کا نام تبدیل کر دو۔ حضور نے ان کا نام تبدیل کروا دیا۔ عبد البر تو ہوتا ہے کہ نیکیوں کا بندہ، نیکیوں کے مالک کا بندہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو یہ بات اور اللہ کو یہ بات اتنی ناگوار ہے کہ کوئی بندہ اپنے منہ میاں مٹھو بنے، اللہ کو نہیں پسند۔ یہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، مجھے آپ سب کو اپنے منہ میاں مٹھو کبھی نہ بنے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ نے دیکھا نہیں جو اپنی پاکیزگی خود ہی بیان کرتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جس کو چاہے اس کو پاک کر دے۔ کوئی اپنے منہ جتنا مرضی میاں مٹھو بنے، فرمایا وہ اس کا میاں مٹھو بننا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بل اللہ یزکی، بس اللہ ہی ہے جو پاک کرتا ہے، من یشاء جس کو چاہے، ولا یظلمون فتیلا، اور اللہ ایک دھاگے کے برابر بھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ تم نیکیاں کرو اللہ تمہیں پاک کر دے گا، اللہ نے تم پہ ظلم تھوڑی کرنا ہے۔ تم نیکی کرو اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ جب اللہ کے لیے نیکی کرو گے تو اللہ تم پہ ظلم کبھی نہیں کرے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، انظر محبوب دیکھیے نا، کیف یفترون، کیسے انہوں نے افطرا باندھا ہے، علی اللہ الکذب، اللہ پہ جھوٹا افطرا، وکفی بہ اثما مبینا، اور ان کے لیے یہی علی الاعلان گناہ کافی ہے۔ تو شرک ناقابل معافی جرم ہے، کبھی شرک نہ کیجیے، شرک کے قریب نہ جائیے، شرک والی باتیں نہ کیجیے۔ علماء کے پاس بیٹھے، شرک کی تعریف، شرک کے معنی و مفہوم، شرک کی اقسام، یہ تعلیم حاصل کرنا ہم پہ ازحد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے مجھے اور آپ سب کو قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔